پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما لطیف کوہ صاحب، اور بڑی اہم گفتگو آج ان سے ہوگی، کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں یا علیمہ بی بی ہوں، وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب کے علاج کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالا جائے، اور خاص طور پر بیرسٹر گوہر صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جی فیملی اور ورکرز ہم سے نتائج چاہتے ہیں، کارکنان کو گراؤنڈ پر کچھ نظر نہیں آ رہا، اس لیے مایوسی پھیل رہی ہے۔ لطیف کوہ صاحب بہت شکریہ۔ کیا کہیں گے سر؟ یہ ظاہر ہے اب یہ چیزیں ساری آپ لوگوں کے سامنے آ گئی ہیں کہ ورکرز بھی مایوس ہوتے جا رہے ہیں، فیملی تو چلے مایوس ہے ہی، حکومت ملاقات کی اجازت کسی بھی طور پر دینے کو تیار نہیں ہے، ان کے پاس بھی سو ہیلے بہانے ہیں۔ آپ عدلیہ، ظاہر ہے آپ قانون کے حوالے سے آپ کا بڑا نام بھی ہے پاکستان میں، اور سب جانتے ہیں آپ کو اس حوالے سے، سر عدلیہ سے کتنی امیدیں اب رہ گئی ہیں آپ کی؟ کیونکہ حکومت کے حوالے سے تو آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ بارہا جاتے ہیں، وہاں ملاقات نہیں ہو پاتی۔ دیکھیں، نہ تو حکومت ہے اس ملک میں، یہ تو فسطائیت ہے اور یہ سول مارشل لا ہے۔ پرائم منسٹر کے پلے کچھ ہے نہیں، سب کچھ جو کچھ کر رہے ہیں ماشاءاللہ فیلڈ مارشل صاحب کر رہے ہیں، وہ امریکہ سے بھی براہ راست انہی کی نام لیتے ہیں۔ امریکن صدر جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، ان کا نام لیتے لیتے نہیں تھکتے، اور دنیا میں بھی جہاں جا رہے ہیں فیلڈ مارشل صاحب جا رہے ہیں۔ کبھی یہ سویلین ڈکٹیٹر میں کبھی ایسا ہوتا ہے، اور پھر نہ تو آئین کی پاسداری عملداری ہے، نہ کوئی قانون کی کوئی بالادستی رہ گئی ہے، عدلیہ کو اپنی غلامی میں لے لیا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ اور مجھے بتائیں کیا راستہ رہ جاتا ہے کسی شخص کو؟ اور عمران خان کی 90% پاکستان میں جو ہے فالوئنگ ہے، اور وہ لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے اس وقت۔ اور ہماری اس سے یقینی بات ہے، لوگ پوچھتے ہیں جی آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ جو ہے اس طرح کی تو میں نے کبھی ضیاء الحق کے دور میں بھی یہ اندھیر نگری نہیں دیکھی تھی، اور نہ ہی جنرل پرویز مشرف کے دور میں دیکھی تھی، جو ماشاءاللہ فیلڈ مارشل صاحب کے دور میں دیکھی جا رہی ہے۔ اپنے آپ کو تو انہوں نے تا حیات کیا مرنے کے بعد بھی استثناء کروا لیا، ہر جرم سے وہ مستثنیٰ ہے، کچھ بھی کرتے رہیں وہ جو ہے اس کی جواب دہ نہیں ہے۔ یہ دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے، اور ہم تو اپنے آپ کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، تو یہ اسلام میں تو قطعاً گنجائش نہیں ہے سر کہ بالکل چاہے ایسا کبھی۔ آپ کی بات درست ہے، لیکن اس میں تو صدر آصف علی زرداری صاحب نے بھی تاحیات استثناء حاصل کر لیا ہے۔ نہیں تو وہ دیکھیں نا، وہ دینے والا کون ہے؟ 27ویں ترمیم کنہوں نے پاس کروائی ہے؟ میں نے تو جب لا منسٹر سے بطور ایم این اے پوچھا کہ بھائی مسودہ تو دیجئے، اس نے کہا میرے پاس بھی نہیں ہے، وہ تو پنڈی میں بن رہا ہے۔ ارے بھائی، بنانے والوں نے اپنے آپ کو استثناء دیا ہے۔ صدر، میں خود گورنر رہا ہوں، یہ تو پہلے سے ہی صدر کو، دنیا ساری میں صدر کو استثناء ہوتا ہے، تا حیات نہیں ہوتا، لیکن ڈیورنگ دی کرنسی آف دی آفس ہوتا ہے، یعنی جب تک آپ صدر ہیں یا جب تک بالکل آپ بالکل۔ تو سر گورنر ہیں۔ یہ بتائیے کہ یہ آپ کو کیا لگتا ہے، زرداری صاحب جب صدر ہیں، ظاہر کوئی بھی زرداری صاحب کے علاوہ بھی کوئی صدر ہوگا تو اس استثناء پہلے بھی ہوتا تھا کہ جب تک وہ سیٹ پہ موجود ہیں، یہ تاحیات لینے کا کیا مقصد ہے سیاسی لوگوں کا خاص طور پر؟ تا مقصد یہی ہے، ان کی عوام کے ساتھ کوئی وابستگی ہے نہیں اس حکومت کی۔ یہ فارم 47 کی جو ہے حکومت ہے، 17 سیٹیں جیتنے والا وزیر اعظم بنا بیٹھا ہے، 180 سیٹیں جیتنے والا وہ جیل میں ہے۔ محترم نواز شریف صاحب جس سے ہارے ہیں، ڈاکٹر یاسمین سے، 80 سالہ کینسر وہ جو ہے سروائیور، وہ بیچاری جیل میں پڑی ہوئی ہے۔ خواجہ آصف وہاں بیٹھ کے بڑکے مارتے ہیں، اور وہ ڈیفنس منسٹر ہیں، جبکہ وہ ریحانہ ڈار سے ہارے ہوئے ہیں۔ یار ساری دنیا جانتی ہے، اب تو کوئی اس میں ابہام ہے ہی نہیں، لیکن جب ان کی عوام سے کوئی وابستگی نہیں ہے تو وہ پھر وہی کریں گے جو ان کو لا کے بٹھانے والے ہیں، جو ان کی جن کے ساتھ ان کا وجود جو ہے قائم اور دائم ہے۔ اور پاکستان کی عوام بیچاری رل گئی ہے، اس لیے کہ یہ تو ہماری بدقسمتی سے حکمران یہ امریکہ کی غلامی کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی غلامی کرنے کا مطلب ہے نیتن یاہو کی غلامی کرنا، اور سر نیتن آپ یاہو اس کو جو ہے، سر وہ تو کہہ رہے ہیں دنیا بھر میں پاکستان کا ڈنکا بج رہا ہے، وہ تھک نہیں رہے نام لیتے فیلڈ مارشل کا، شہباز شریف صاحب کا۔ پاکستان کو تو اس پہ سب کو خوشیاں منانی چاہیے کہ جی سپر پاور کا صدر جو ہے پاکستان کی بار بار تعریفوں کو پل باندھتا ہے۔
اس کے اپنے ملک میں امریکہ میں وہ کہتے ہیں یہ مینٹلی ڈی رینجڈ شخص ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ، اور اس کو آرٹیکل 25 کے تحت جو ہے پاگل قرار دے کے اس کو نکالا جائے. اس کی اپنی جو ہے پبلک تو یہ کہتی ہے. آپ کے ماشاءاللہ چونکہ پیکا پر بھی بہت زیادہ بندشیں ہیں، ہمارے یہاں جو ہے وہ ذہنوں پر بھی جو ہے قدغن ہے، آپ کی فکر پر بھی جو ہے پابندی لگا دی گئی ہے، آپ کی اظہار رائے کو بھی سلب کر لیا گیا ہے، آرٹیکل 19 کی تحت مار کے رکھ دی ہے بنیادی حقوق کی، اور اس لیے سارے ہی سناخانی کر رہے ہیں، اور کرتے رہیے گا. اپنے آپ کو خوش کرنے والی بات ہے تو کرتے رہیں، ترانے بجاتے رہیں. آپ کا کیا خیال ہے، اس سے دنیا کو آپ پاگل بنا سکتے ہیں یا اس سے جو ہے آپ کی معاشی جو ہے سر خوشحالی آ جائے گی؟ پھر امید کیا رہ گئی؟ عدلیہ بھی آپ کہہ رہے ہیں جی دباؤ میں ہے، میڈیا بھی دباؤ میں ہے، سیاسی جماعتیں بھی دباؤ میں ہیں، آپ لوگوں کو باہر نکلنے نہیں دیا جا رہا ہے احتجاج کرنے کے لیے بھی، تو پھر آپشن کیا ہے آپ کے پاس؟ آپشن یہی ہے انشاءاللہ. آپ دیکھیں تو صحیح، جب عوام اٹھے گی تو نیپال کی طرح ان کو ایئر لفٹ کرنا پڑے گا، یا بنگلہ دیش کی طرح حسینہ واجد کو دنیا میں پناہ نہیں کہیں ملے گی. ان کا بھی یہی اشر ہونا ہے. آپ عنقریب دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ بجٹ آنے تو دیں ذرا. بجٹ کی جو ہے شروعات ہو گئی ہیں، نیکسٹ ویک سے ہمارا بجٹ سیشن تک رواں دواں رہے گا، اور یہ اگر ہرمز جو ہے مزید بلاکڈ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ کی جو ہے تیل اور گیس، سر یعنی کم اتنا از کم اچھا موقع آپ لوگوں کو ملا ہے اس حکومت نے. ظاہر ہے اب تک کے جو حالات ہیں، معیشت گزر نہیں سکی، عوام بہت زیادہ پریشان ہے. 150 روپے پیٹرول تھا، 178 روپے ڈالر تھا، تو آپ کے خلاف لانگ مارچ کرتی رہے یہ ساری سیاسی جماعتیں. اب 400 روپے پیٹرول ہے، 300 قریب ڈالر پہنچ گیا، لیکن آپ لوگ کوئی تحریک نہیں چلا رہے. سر کیا وجہ؟ آپ بھی بڑے بادشاہ ہیں، آپ اتنا تغافل عارفانہ نہ کریں. گولیاں کبھی پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں ماری تھی، انہوں نے گولیاں مار کے شہید کیا ہے. ٹیئر گیس تو چلتے تھے، چلیں لاٹھی چارج بھی ہوتا تھا، واٹر کیننز بھی استعمال ہوتا تھا، گولیاں کبھی نہیں چلی تھی. انہوں نے گولیاں ماری ہیں، شہید کیا ہے پاکستانی بے نہتے یعنی آپ اور بے گناہ عوام کو. پنجاب 26 کو سر یہ الزام آپ کا پنجاب حکومت پر ہے، پولیس پر ہے وہاں کی؟ میرا سبھی پر ہے جو اقتدار میں ہے. بھائی اقتدار میں جو بھی ہیں، اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے اور کسی اور کے طاقت قوت غیر جمہوری قوتوں کے پاس اقتدار ہے تو پھر ان کو بھی بیچ میں شامل کر لیجئے گا. اگر یہ اپنی ذمہ داری قبول کریں. اگر انہوں نے یہاں مارا ہے اور آپ پر، مریدکے لیکن میں اس انہوں نے پر مارے ہیں، شہید کیے ہیں، کھوسا صاحب، اور لیکن جو آپ پر یہ طنز کرتے ہیں، حکومت کی جانب سے بار بار کہا جاتا ہے، آپ کا بیان خاص طور پہ کہ جی 200 سے زائد افراد شہید ہو گئے، ان کی لسٹیں نہیں دے سکے لوگ، جنازے نہیں دکھا سکے. دیکھیے جناب کتنا بڑا جھوٹ بولا ان لوگوں نے. تو ہم نے تو کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو شہید ہوا ہو، جس کے اوپر گولی چلائی گئی ہو. وہ تو یہ کہتے ہیں حکومت والے. تو حکومت والے جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ تو وہ یہ بھی بولتے ہیں کہ ہم نے دھاندلی بھی نہیں کی ہے. جھوٹ تو وہ یہ بھی بولتے ہیں کہ ہم نے 26 نومبر کو کسی کو نہیں مارا. جھوٹ تو وہ یہ بھی بولتے ہیں کہ مریدکے میں ہم نے کوئی نہیں مارے. جھوٹ تو وہ یہ بھی بولتے ہیں کہ جنہوں نے احتجاج کیا ہے ایران کے خلاف، وہ جو ہے 46 کے قریب لوگوں کو انہوں نے اہل تشیع کے جو احتجاج کناں تھے ان کو شہید کیا ہے، مارا ہے، گولیاں ماری ہیں. وہ یہ بھی نہیں مانتے ہیں. نہ مانے تو جب اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. لیکن میں نے استغاثہ کر رکھا ہے، جو آج بھی سیشن عدالت میں، اسلام آباد کی سیشن عدالت میں زیر التوا ہے، زیر تجویز ہے. میں اس پر قائم ہوں جو میں نے فگر دیا ہے. سر آج تو یہ ہو گیا، انہوں میں نے حیران تھا اس بات پہ. بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے کہ بھئی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے بانی عمران خان سے ملاقات کی درخواست غیر ضروری فضول قرار دے کر خارج کر دی. درخواست گزار پر 10,000 روپے جرمانے بھی عائد کر دیا. یہ کرتے رہیں، باقی ان سے اور عدالتوں سے کیا توقع ہو سکتی ہے؟ جو انہوں نے غلامی میں لے لی ہیں تو وہ کر لیں. اب آپ بھی سمجھتے ہیں، میں نے تو محترم یعنی کون سے دور میں اور کس کے کیسز نہیں کیے ہیں؟ میں نے تو سبھی کے کیے ہیں. زرداری صاحب کے بھی کیے ہیں، رانی شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بھی کیے ہیں. بھٹو صاحب کے خلاف جو تھے اس وقت سے ہم نے دیکھا ہے. اتنی غلامی ہم نے عدلیہ کی کبھی نہیں دیکھی تھی. اگرچہ ضیاء الحق نے پھانسی دے دی تھی بھٹو صاحب کو اور 45 سال لگے سپریم کورٹ کو یہ کہنے میں، ماننے میں
کہ ہاں جی وہ جو ہے مس ٹرائل تھا اور وہ عدالتی قتل تھا. اب یہ رانی شہید بے نظیر بھٹو کے قاتل آج تک نہیں پکڑے گئے ہیں. اس میں مشرف سب سے پرنسپل ایکیوز تھا جسے خود حکومت نے جانے دیا اس لیے کہ وہ اپنے پیٹی بھائی کو تو یہ رسوا ہوتا نہیں دیکھ سکتے اگرچہ اسے آرٹیکل 6 میں سزائے موت ہوئی تھی. اور یہی حکومت تھی سر ماشاءاللہ دیکھیے جس پر جو ہے پیٹی بھائی کی بات ہو تو پھر فیض کو سزا ہوگی نا سر. سزا تو ہوئی لیکن انہوں نے قلعدم قرار دلا دی ماشاءاللہ لاہور ہائی کورٹ سے جس کو اختیار ہی نہیں تھا. تو یہ تو انہونی چیزیں ہیں جو ماشاءاللہ یہ سب کچھ ہی ممکن ہو سکتا ہے اس ملک میں. سر لیکن آپ جنرل فیض کی سزا کی بات کر رہے ہیں؟ جی آپ جنرل فیض کی سزا کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں جنرل فیض کی نہیں، مشرف کی بات کر رہا ہوں، مشرف جنرل کی، جی جی. مشرف کی. یہ جنرل فیض کی تو وہ آرام سے جو ہے گیسٹ ہاؤس میں وہ سیف ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے. یہ سزائیں تو ایسی ٹھٹوا ہے، آپ دیکھیں تو صحیح آگے ہوتا ہے. اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو تا حیات اسی وجہ سے استثناء کروایا کہ جنرل فیض کی مثال نہ دی جائے یا مشرف کی مثال نہ دی چلیں جائے. سر، یہ خبر آپ کے پاس، تاکہ میرا خیال ہے آپ کے پاس خبر صحیح نہیں ہے، کیونکہ ان کو سزا ہوئی ہے تو جیل میں ہوں گے، وہ گیسٹ ہاؤس میں کیوں ہوں گے؟ اچھا کون سی جیل میں ہے یہ تو بتا دیں ذرا، یہ تو بتا دیں سر پنڈی میں، کون سی جیل میں. سر اس پنڈی میں ہی ہوگی ارے نا بھائی جیل. آپ اتنے باخبر ماشاءاللہ صحافی ہیں، اتنا بڑا آپ نام ہے تو آپ سر بتا دینا مجھے، میں نے تو کہہ دیا ہے کہ سر سیف آپ کے ہاؤس پہ. پاس زیادہ معلومات ہوں گی نا، ہم نے تو اس لیے آپ سے. نہیں مجھے جو ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے. سو چھوڑیں جی یہ اسی طرح نہیں کہ صحیح جو ہے، ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن سر یہ جو آپ کے پارٹی پہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹس کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے تو پھر پی ٹی آئی والوں نے اپنا بیانیہ جو ہے وہ اکثر بدل لیا، ورنہ تو پہلے تو آرمی چیف بھی باپ ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں. نہیں دیکھیں عوام باہر ہاں کہا ہے، بالکل ٹھیک کہتے ہیں آپ. امپائر کی انگلی اٹھ جائے گی، سیم پیج یہ خان صاحب نے پہلے، لیکن انہیں غلطی کا احساس ہو گیا ہے. اگر یہی کام کرنا ہے جو نواز شریف کرتے رہے ہیں، پاؤں پڑھ کے اور تیسری مرتبہ اور چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننا ہے، یا رانی شہید بے نظیر بھٹو نے این آر او کر کے جو ہے پاکستان میں واپس آنا ہے اور محترم عمران خان بھی وہی کریں، تو پھر عوام کو تو کبھی حقیقی آزادی نہیں ملے گی. پھر تو ان کا اقتدار بڑھتا چلا جائے گا اور ان کی گرفت پاکستان کی ہر چیز پر بڑھتی چلی جائے گی. اب ذرا دیکھیں تو صحیح کس چیز میں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے دخل اندازی نہیں کر رکھی ہے. سارے ماشاءاللہ ٹھیکے ان کے پاس ہیں، چاہے وہ سڑکوں کے ہیں چاہے جس چیز کے ہیں. کتنی سینکڑوں ان کی جو ہے باقی کاروبار اور ایجنسیز میں سارے میں ہیں. اب جو پی آئی اے بکی ہے اس میں بھی پیچھے سے بطور بیک ڈور یہ کریپ کر کے تو یہ وہ آ گئی ہیں، انہی کی تنظیم آ گئی یعنی ہے کہ آپ یہ حبیب کہہ رہے رفیق ہیں کو آگے کر کے. کہ یعنی عارف حبیب صاحب جو ہیں وہ اصل آدمی نہیں ہیں؟ نہیں بالکل بھی نہیں ہے. اب تو یعنی آفیشلی بھی ان کی جو ہے فوجی فاؤنڈیشن آ چکی ہے، آفیشلی بھی آ چکی ہے ان کی اس پارٹنرشپ میں. تو باہر کے 10 دیکھیں جی 10 ارب کا جو ہے پی آئی اے سارا بیچا ہے اور 11 ارب کا جو ہے مریم بی بی نے ایک جہاز لیا ہے. ماشاءاللہ 11 ارب کا 10 ارب پورے میں سر پی آئی مریم اے بی بی کو پورا کاؤنٹر بکا ہے. نہیں کر رہے، مریم بی بی کو پی ٹی آئی پنجاب جو ہے وہ کاؤنٹر نہیں کر رہی. حالانکہ جس طرح کی بات ہو رہی ہے پنجاب میں کہ یہ کام کر لیا انہوں نے، وہ کر لیا، حالانکہ وہاں جو کچھ ہوا 11 ارب کا جہاز بھی لے لیا، کفایت شعاری مہم بھی ہم نے دیکھ لی، جس طرح کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. اس کے باوجود بھی جو پی ٹی آئی پنجاب کی آپ کی پارٹی ہے وہ کاؤنٹر نہیں کر پا رہی. نہیں کیا کاؤنٹر کریں؟ دیکھیں نا اب جو ون کانسٹیٹیوشن جو ایونیو. ایونیو ہے اس کو جس انداز سے آج کل وہ آپ کے ان کے اپنے وزیر صاحب نے جو اتنی لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی، اس میں کس کس کے نام ہیں آپ کو دیکھیں ذرا. آج اخبار کے جی فرنٹ جی پیج پہ بالکل. زینت ہے لیکن پرائم منسٹر نے سارا روک دیا اس کو، پروسیس کو، اور ایک کمیٹی بٹھا دی. یہ کمیٹی کھیلنے والا جو ہے یہ فراڈ ہوتا ہے. جب کسی پر مٹی پاؤ دفن کرنا ہو کسی ایشو کو تو پھر جو ہے سر یہی یہ تو افسوس کمیٹی ہے بن کہ ہمارے جاتی ہے. یہاں کراچی میں نسلہ ٹاور تو گرا دیا تھا غریب لوگوں کا. ون کانسٹیٹیوشن جو ہے رہ جائے گا. پہلے خان صاحب پہ بھی الزام لگا کہ ان کا فلیٹ تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا 2022 میں انہوں نے بیچ دیا تھا.
وہ تو انہوں نے خود کہہ دیا کہ وہ نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے، ہمیں تردید یا تائید کر اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، انہوں نے خود کہا کہ نہیں ہے۔ اس وقت جتنے نام آئے ہیں جو اونرز ہیں اس میں عمران خان کا نام نہیں ہے، نہیں نہ بیچ ہی چکے، ان کی بیچ چکے، فیملی کے صحیح کسی بات ہے، کا۔ نہیں نہیں بیچ چکے، وہ ظاہر ہے ہاں، پہلے تھا اب نہیں ہے۔ اور اور خواجہ آصف کے بیٹے کا نام ہے کشمالہ طارق کا، آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، نام پڑھیں تو صحیح سر کن دیکھیے کن کے۔ خواجہ صاحب کے ساتھ دوسرا نام آپ نے کشمالہ طارق کا کیوں لیا ہے سر، یہ کیا بات ہے؟ نہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے، آپ اتنا نام اب بولے بنے۔ وہ تو وزیر دفاع ہیں سر، دیکھیں دفاع تو کریں گے ہم ان کا۔ نہیں نہیں، تو محترم ہے، میں نے تو کوئی نام نہیں لیا، آپ نے خود ہی نہیں میں نے جوڑ کہا آپ دیا نے نام کو۔ ان کے فوراً بعد جو ہے ان کا نام لے دیا، میں نے اس لیے تشویش ہوئی مجھے۔ یار ترتیب سے اخبار میں لکھا ہوا ہے، پہلے ان کے بیٹوں کا پلاٹ لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد کشمالہ طارق۔ اچھا سر یہ بتائیے کہ اب کیا ہوگا، کوئی تحریک چلنے والی ہے؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے لاہور بھی آئے گی پی ٹی آئی کے لوگ، اور پھر کوئی بات اس پہ ہوگی اور پھر دوبارہ دباؤ ڈالنے کے لیے پہنچیں گے اسلام آباد۔ دیکھیں ہم تو کر رہے ہیں، لائرز کی لیول پر بھی ہم نے موومنٹ جو ہے شروع و جاری و ساری کی ہوئی ہے۔ لاہور میں آئے ہوئے تھے ہمارے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے 1 2 3 موجود تھے، میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ تو ہم نے تو جو ہے یہ کٹ، دیکھیں جلسہ یہ کرنے نہیں دیتے، 144 کر کے یہ دہشت گردی کے پرچے۔ میرا حلقہ جو یہ ہے لاہور کا، ڈیفنس ہے، کینٹ ہے، والٹن ہے، یہ اپر مال ہے سارا، یہ اس میں کوئی گھر نہیں ہے جس میں کسی کا بیٹا، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کی جو ہے چاچا ماما وہ جیل میں نہ ہو یا ان کو سزا نہ ہوئی ہو، کیونکہ کور کمانڈر ہاؤس بھی میرے ہی حلقے میں آتا ہے۔ تو یہ فسطائیت کی تو انتہا ہے، 40 سال سزائیں کر دی ہیں، اور اس طرح خوف کے تھے آپ، خوف سے آپ حکومت چلا رہے ہو، تو خوف سے کب تک چلائیں گے؟ اور لیکن جو مہنگائی ہو گئی ہے، لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے، 3 نسلیں ہماری آئی ایم ایف کے پاس گروی ہو گئی ہیں۔ اگر اتنی ہی غلامی امریکہ کی کرنی تھی تو ایک ہی کام صرف کر دیتے کہ یہ استثناء لے لیتے، یہ جو بین لگا ہوا ہے ایران کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے وہ لگایا ہوا ہے، اس کا صرف استثناء پاکستان کو ہو جاتا تو گیس پائپ لائن بھی آ جاتی، تیل بھی آ جاتا ہمارا، اور اگر گیس اور تیل آ جائے، انرجی ہم جو ہے سفیشینٹ، سیلف سفیشینٹ ہو جائیں، تو آپ یقین کریں سارا آپ کا سرکل اور سائیکل جو ہے وہ ٹھیک ہو یہ بات جائے، اور درست ہے، آپ کی یہ بات معیشت۔ درست ہے کہ ایران 15-20 روپے پیٹرول بھی دے دے گا اور گیس پائپ لائن تقریباً مکمل ہے منصوبہ، یہ کام ہو جائے۔ جہاں اتنی تعریفیں وہ کر رہے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم صاحب کی، تو یہ میرا خیال ہے اس وقت عرضی ڈال دینی چاہیے۔ نہیں تو ان کو کہنا چاہیے، ہو بھائی اس حد تک تو تم گئے ہو غلامی میں، تم نے کہا ہے نوبیل پیس پرائز دو، 2 ملکوں نے کہا ہے، صرف پاکستان اور اسرائیل نے، یا نتن یاہو نے کہا ہے یا ہمارے ماشاءاللہ حکمرانوں نے کہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو، جبکہ اس کی اپنی جو عوام کہہ رہی ہے کہ یہ فاطر العقل ہے، یہ شخص دنیا کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے، اس لیے اس کو ہٹایا جائے۔ لیکن وہ کہتے ہیں ستودہ جاہلاں جاہل باشد، تو وہ بارہا تعریف کرتا ہے ہماری اور ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، تو پھر ایک دوسرے کی تعریف کرنے میں کیا ذائقہ ہے؟ تو پھر اب آپ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی پاکستان کی عزت اور وقار یہ ہو گیا، آسمان پہ چلا گیا، فلانا ہو گیا۔ او بھائی اپنے ملک میں تو ابھی بھی آج بھی وہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ چھپی ہوئی ہے، 2025 آپ کا سال جو ہے وہ بدترین سال تھا انسانی حقوق کی سر پامالی، آئین کی کو صاحب جاتے جاتے میں چاہوں گا، وقت کی قلت ہے، یہ ضرور بتائیے گا کہ اچکزئی صاحب اور کے پی کے سی ایم سہیل آفریدی سے جو امیدیں تھیں اب تک کی، کیا آپ کے توقعات پورے اترے ہیں دونوں اشخاص؟ دیکھیں خان صاحب کی چوائس ہے، بالکل ہم سمجھتے ہیں محترم محمود خان اچکزئی صاحب ہوں یا علامہ ناصر رضوی صاحب ہوں، انہوں نے لیڈر آف دی اپوزیشن کے طور پر بھی بڑے دبنگ بولتے ہیں، اور ادروائز بھی وہ جو ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ایک پلیٹ فارم کو لے کر وہ باقی ساروں کو بھی اکٹھا کر رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ موومنٹ چل رہی ہے، جس حد تک ہمیں اسپیس ملتی
کی ہے. اب ہم نے ٹکر مار کر جو ہے اپنے لوگوں کو اذیت اور کرب میں نہیں لانا, نہ ہی ملک کو ہم نے جو ہے نقصان پہنچانے دینا ہے. یہ تو ملک کو توڑنے کے پیچھے ہیں, یہ تو اسی طرح 1971 کا سانحہ دہرانے کا چاہتے ہیں, لیکن ہم بالکل ایسا نہیں ہونے دیں گے. میں خود بلوچستان گیا ہوں, وہاں یقین کریں کہ وردی میں آپ کینٹونمنٹ چھاؤنی سے باہر جا نہیں سکتے آپ وردی میں. بہت تو شکریہ سر, بہت آپ شکریہ بتائیں وقت کے کہ لیے. انشاءاللہ پھر زحمت دیں گے. بہت شکریہ. لطیف کوثر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما, اور بات کر رہے تھے خاص طور پر خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے. وہ کریں جی ایک بڑی زبردست تحریک بقول ان کے ایک تحریک شروع کرنے لگے ہیں. خان صاحب کے سے لوگ سڑکوں پر ہوں گے اور بہت بڑی عوام سڑکوں پر ہوگی, اور حکومت مجبور ہو جائے گی خان صاحب کو رہا کرنے کے لیے. اب یہ لطیف کوثر صاحب کا کہنا ہے. آج تک اتنا ہی. اگر پروگرام تک کے لیے میری اجازت.